السلام علیکم. اسٹوری ٹائمز میں ایک بار پھر میں حاضر ہوں ایک زبردست اسٹوری کے ساتھ، اور اسٹوری کا نام ہے اسے عقل مند بیوی مل گئی. یہ سچی اسٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ عرب میں ایک شخص تھا جس کا نام شن تھا. بڑا کلیور، بڑا ذہین شخص مانا جاتا تھا. تو چھوٹا لڑکا تھا. جب وہ بڑا ہوا اور شادی کا ارادہ رکھا تو اس کی بھی ظاہر کوشش تھی کہ جتنا ذہین فتین میں ہوں اتنی ہی ذہین فتین مجھے لڑکی ملے. اب اس ارادے سے پہلے اس نے اپنے گاؤں میں دیکھا، نہیں ملا کوئی. اس کے بعد وہ دوسرے گاؤں میں گیا. اب جیسے ہی وہ دوسرے گاؤں کی طرف جانے لگا تو اوبیسلی اس کو کوئی ساتھ ضرورت تھا، بندہ جو اسی گاؤں کا ہو، جو اس کو تھوڑا گائیڈ کر سکے. تو وہ اب اس بندے کے ساتھ جیسے ہی چلتا ہے تو اس بندے کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے ساتھ اس گاؤں کی طرف وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہے. تو راستے میں جو پہلی کنورسیشن کی ہوتی ہے نا، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو شن ہوتا ہے نا، یہ اس کو کہتا ہے تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں. یہ آدمی بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ اس کو کہتا ہے کہ بھلا کبھی کسی سوار نے بھی دوسرے سوار کو اٹھایا ہے. شن چپ ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے جاتے ہیں تو اس گاؤں کی نا فصل تیار کھڑی ہوتی ہے. تو یہ جو شن ہوتا ہے نا، یہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے کہ نہیں. یہ آدمی پھر حیران ہوتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ کھڑی فصل ہے، یہ ابھی کٹی نہیں، تو کھائی گی کہاں سے ہوگی. آگے چلے تو پھر ایک جنازہ نظر آیا. تو جنازہ جیسے نظر آیا تو یہ شن پھر اس کو کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ کسی زندے کا ہے یا مردے کا ہے. یہ آدمی کہتا ہے یار بھلا مجھے بتاؤ، تم نے کسی زندے کا جنازہ دیکھا ہے قبرستان میں؟ تم کتنے عجیب ہو. جاہل تو دیکھے میں نہیں، لیکن اتنا بڑا تھوڑی نا کوئی جاہل دیکھا ہے. اور اتنی دیر میں اس شخص کا گھر آتا ہے کہ جی یہ تمہارا گاؤں ہے، جا کے تم سرچ کرو، میں اپنے گھر جا رہا ہوں. یا اپنے گھر جا کے نا اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ مجھے اس طرح ایک شخص ملا تھا، وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا مجھ سے. اس کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے نا، اس کا نام طبقہ ہوتا ہے. وہ طبقہ ایک دم سے باپ کے پاس آتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اس شخص نے آپ سے کوئی انہونی بات نہیں کی. اس کی جو پہلی بات تھی نا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ آپ سنائیں گے وہ سنے گا، یا وہ سنائے گا تو آپ سنیں گے. یعنی تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں گا. ان کے جو فادر ہوتا ہے ایک دم سے کہتا ہے کہ اچھا، تو وہ جو فصل کھڑی تھی وہ تو کھڑی تھی، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ کھائی گئی ہے کہ نہیں. تو کہتی ہے ابا جان، اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں یہ فصل جس کی ہے اس نے بیچ کے اس کی قیمت وصول کر لی کہ نہیں کی. اور وہ جو تیسری بات اس نے آپ سے کہی ہے نا جنازے کی، تو وہ بھی کوئی انہونی بات نہیں تھی. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کیا اس شخص نے اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد، کوئی ایسا کارنامہ چھوڑا ہے جو قیامت تک زندہ رہے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ رہے، یا جس سے اس کا ذکر چالو رہے، یا پھر ایسا کچھ نہیں چھوڑا جو کہ مطلب اس کی ڈیتھ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. یہ شخص بڑا وہ ہو جاتا ہے، بھاگتا ہوا باہر نکلتا ہے، ڈھونڈتا ہے اس شخص کو کہاں گیا. اور ظاہر ہے اسی کے گاؤں میں ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے. تو اس کو پکڑ کے لاتا ہے، کہتا ہے کہ یار میری جو بیٹی ہے نا، اس سے مجھے یہ کہا ہے تمہارے سوالوں کے جواب میں، کیا یہ ایسے ہی تھا؟ تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے نوجوان. کہتے ہیں میں تو ایسی لڑکی کی تلاش میں جو میری طرح ذہین اور فتین ہو. اور یوں وہ اس شخص سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرتا ہے، اور وہ ظاہر ہے اس کو رشتہ مل جاتا ہے، اور وہ اس طبقہ سے شادی کر کے اپنے گاؤں آتا ہے. اور جیسے وہ اس طبقہ سے شادی کر کے گاؤں آتا ہے تو وہ گاؤں والے اتنا خوش ہو جاتے ہیں اس طبقہ سے مل کے، اس کو دیکھ کے. بلکہ عربی میں نا وہ ایک محاورہ ضرب المثل بن جاتی ہے وہاں پہ. وہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب اردو میں مطلب یہ ہے کہ ہوشیار نوجوان شن کو ذہین اور فتین دوشیزہ طبقہ ہاتھ لگ گئی.